اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ قوموں کی ہدایت کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے مضبوط طریقہ ہے۔ کیا یہ قرآن ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، اعمال کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، قیادت کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، ساری چیزوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ فی القرآن، قرآن کے اندر۔ کوئی بھی پریشانی ہو قرآن کی طرف آ جاؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بہترین راستہ ہے قوموں کی ہدایت کے لیے۔ ولا تقل لہما اف، ان کو اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، جب بات کرو تو بڑے اچھے طریقے سے۔ واخفض لہما جناح الذل، جس طریقے سے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، جس طرح چیل اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانک لیتی ہے، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، واخفض لہما جناح الذل، اپنے ماں باپ کو اتنا پیار دو گویا کہ جتنا پیار ایک پرندہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، اپنے پروں میں ڈھانپ لیتا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کو اپنے پروں میں ڈھانپ لو۔ ایک مفسر کہتا ہے کتنا بغیرت ہے وہ آدمی جو گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، کتنا بغیرت ہے وہ آدمی جو گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، اس کا گھوڑا تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا ہے۔ تو جتنی مخلوق اس دنیا کے اندر ہیں سب سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ پودے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ قابل عزت حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں،
سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج 15ویں پاری کی تفسیر، اس کی منتخب آیات کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ اسراء ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے، سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورت وہ سورت ہے کہ اس سورت کے اندر قرآن کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ کہ سورت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور سورتوں میں بھی قرآن کا ذکر ہے، لیکن جتنا نام اس سورت کے اندر قرآن کا آیا ہے کسی اور سورت کے اندر نہیں آیا ہے۔ اور کتنے مرتبہ قرآن کا ذکر آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11۔ بہت غور سے سننا، بہت اہم آیت ہے یہ، معنی کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے۔ فرمایا جا رہا ہے سبحان الذی، بڑی پاک ہے وہ ذات۔ ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی بات سے پہلے سبحان آ رہا ہے، سبحان جو ہے تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، حیرت کے لیے۔ ہم اور آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور بڑی حیرت ہوتی ہے اس چیز پر، تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کے اندر جو بات ہونے والی ہے آگے، سبحان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بہت عجیب بات ہے، بہت حیرت کی بات ہے۔ اور بات کیا ہے؟ سبحان الذی، بڑی پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں ایک سفر کا ذکر ہے، اور اس سفر کا نام ہے معراج، اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں زمین کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں آسمانوں کے سفر کو۔ تو بڑی پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ دیکھیے، آدمی جب اکیلے سفر کرتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے۔ آدمی، خواتین، اور خاص کر ہمارے اور آپ کے سماج کی خواتین، مسلم عورتیں جو ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں، وہ آسانی سے فلائٹ کا سفر نہیں کر سکتی، بٹ ڈر لگتا ہے اس کے اندر بھی۔ فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے ایسے، ہواؤں کے اندر ہے، بادلوں کے اندر ہے، کبھی جھٹکے بھی لگتے ہیں، تو آدمی فلائٹ کا سفر آرام سے برداشت نہیں کر پاتا، ہمت چاہیے اس کے لیے۔ نبی اکرم کو ایک سفر کروایا جا رہا ہے، ایک سفر، آسمانوں کا سفر کروایا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمت کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی بشری ہے نا، ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرا، یہ سفر کون کروا رہا ہے؟ ہم کروا رہے ہیں، آپ کی حفاظت کی گارنٹی ہماری ہے۔ سبحان الذی اسرا،
اپنے بندے کو لے گئے، بے عبدی بندے کو لے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی جو روح ہے وہ آسمانوں پر لے جائی گئی، نہیں، عبدی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو آپ کے جسم کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلم، رات میں۔ معلوم یہ چلا کہ یہ جو معراج کا سفر ہوا ہے یہ دن میں نہیں، کب ہوا ہے؟ رات میں۔ اور لیلہ نکرہ استعمال کیا، معرفہ نہیں، اللیل نہیں کہا، نکرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معراج ہوئی ہے یہ پوری رات نہیں، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے وقت میں۔ اور کہاں لے جایا گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں، القدس میں۔ اور کیوں لے گئے؟ الذی بارکنا حولہ، ایک بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ بڑا بابرکت علاقہ ہے، بڑا بابرکت ہے، وہاں برکتیں بہت ہیں، انبیاء کی سرزمین ہے۔ فلسطین کس کی سرزمین ہے؟ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کا مدفن ہے فلسطین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی مبارک جگہ ہے۔ اور کیوں لے گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی آیتوں کو اپنے حبیب کو دکھائیں، ہم مسجد اقصی دکھائیں، ہم اپنے حبیب کو انبیاء سے ملاقات کروائیں، پہلا آسمان دکھائیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جنت دکھائیں، جہنم دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، معراج کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم اپنی آیتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے پر اللہ کی نگاہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ کیسے لے جایا گیا؟ ایک فلائٹ تھی، اس فلائٹ کا نام کیا ہے؟ براق۔ براق سے لے جایا گیا ہے، ایک سواری کا نام ہے۔ براق پر سوار ہوئے اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے، ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب براق اڑ رہا تھا تو جہاں براق کی نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم بھی پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری ہے۔ خانہ کعبہ سے بیت المقدس فلسطین جانے میں 40 دن 40 راتیں لگتے ہیں۔ 40 دن 40 راتوں کا سفر ہے مکہ سے فلسطین کا، اور یہ سواری رات میں تھوڑے سے حصے میں، حصے بھی نہ کہیں، تھوڑے سے منٹ میں، منٹ بھی نہ کہیں، تھوڑے سے سیکنڈ میں، چند پلوں میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک لے گئی۔ بیت المقدس میں آپ گئے، تمام نبی موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں، اللہ کے نبی سب کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اب آپ کو معراج پر لے جایا جا رہا ہے، آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، پھر اسی رات آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور کچھ تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر واپس کر دیا گیا۔ تو یہ سفر معراج ہے۔ اچھا، یہ سفر ہوا کب؟ کس تاریخ میں ہوا؟ کس سال ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس کے 2-3 مہینے کے بعد ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 1 مہینہ پہلے ہوا۔ دیکھیے کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے کو ہوا، اس کی کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے، یہ ہم سب کو ماننا ہے، لیکن کب ہوئی ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم کو معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔
تو سبحان الذی اسرا ایک سفر کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس ہوا اور اس کے بعد آسمانوں پر. اس کے بعد ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ قوموں کی ہدایت کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے مضبوط طریقہ ہے. کیا یہ قرآن ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، اعمال کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، قیادت کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، ساری چیزوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ فی القرآن. قرآن کے اندر کوئی بھی پریشانی ہو قرآن کی طرف آ جاؤ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بہترین راستہ ہے قوموں کی ہدایت کے لیے، یہ سب سے بہترین راستہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب ایک بہت پیاری بات، یہ غور کر کے سنو، دماغ کھول کر کے، پھر سمجھ میں آئے گا. اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی گردن پر ایک پرندہ ڈال دیا ہے. طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، گردن میں لٹکا دیا ہے. طائر، اللہ نے پرندے کو گردن میں لٹکا دیا ہے. طائر کا مطلب کیا ہے؟ پرندے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الطائر عمل الانسان. انسان کا جو عمل ہوتا ہے، انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کا کیا ہے؟ پرندہ ہے. انسان کا جو عمل ہے وہ انسان کا پرندہ ہے. ایک بار آپ نے جو عمل کر لیا اب وہ ہو گیا. آپ نے اگر کسی کو گالی دے دی، وہ گالی آپ نے دے دی، اب آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے ہیں. کسی کو آپ نے مار دیا، اب جس کو مار دیا زخم ہو گیا، آپ اس کو پہلے کی طرح نہیں کر سکتے ہیں. تو انسان کا جو عمل ہے وہ انسان کا کیا ہے؟ طائر ہے، پرندہ ہے. ایک بار جو ہو گیا سو ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے اپنی بات واپس لے لو. بات واپس ہوگی کیا؟ بات واپس ہوتی ہے؟ بات واپس نہیں ہوتی ہے. جو کہہ دیا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو بات کہی ہے اس کی معافی مانگ لی جاتی ہے، لیکن بات واپس نہیں ہوتی ہے. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر کسی کا نامہ اعمال ہم نے اس کی گردن میں ٹانگ دیا ہے، گردن میں. اور وہ نامہ اعمال کب پیش کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا. کل قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ لے اپنا نامہ اعمال پڑھ. اقرا کتابک، یہ لے اپنے گناہوں کو پڑھ. اقرا کتابک، یہ اپنی نیکیوں کو پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو خود اپنا فیصلہ کر لے، آج فیصلہ تیرے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. کفا بنفسک اليوم حسیبا. آج تو خود اپنا نامہ اعمال دیکھ لے، کتنی نیکیاں ہیں تیرے نامہ اعمال کے اندر، کتنا گناہ ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. ایک مفسر کہتا ہے الیوم انت کاتب وغدن انت قاری. آج تم رائٹر ہو، لکھ رہے ہو. وغدن انت قاری، کل قیامت کے دن جو تم نے یہاں لکھا ہے، اچھا برا جو عمل کر کے گئے ہو، وہ انت غدن انت قاری، قیامت کے دن اسے پڑھنا پڑے گا. تو بہتر ہے ابھی اچھا لکھ لو تاکہ وہاں اپنی لکھی ہوئی چیز دیکھ کر خوشی محسوس ہو. تو نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ، کیا کر کے دنیا میں آیا ہے تو خود اپنا نامہ اعمال دیکھ لے. اس کے بعد بڑی پیاری بات، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، پہلے اللہ نے کیا کہا؟ احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے. ایک کا لفظ پہلے استعمال کیا، بعد میں کہا یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. ان سے بات کرو تو اچھے طریقے سے. دیکھو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کا سہارا رہتا ہے. ماں کو کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ آپ کے والد سے کہتی ہے، والد کو اپنی بہو سے، آپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کا غم بانٹ لیتے ہیں. لیکن جب باپ مر جائے یا بڑھاپے میں کسی کی بیوی مر جائے، بڑھاپے میں کسی کا باپ مر جائے اور پھر غم بانٹنے کا کوئی سہارا نہ ہو تو انسان گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے. آپ میں جو بزرگ ہیں وہ میری بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے. آپ جوان لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو بزرگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. اگر بڑھاپے میں بیوی مر جائے یا بیوی یا شوہر مر جائے، آدمی کو گھٹن ہوتی ہے، کس سے اپنے دل کی بات کہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دو ہیں تب ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن اگر ایک ہے تو اس کا خیال اور زیادہ رکھنا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بات کرو تو بڑے اچھے طریقے سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جس طریقے سے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، جس طرح چیل اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانک لیتی ہے، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے ماں باپ کو اتنا پیار دو گویا کہ جتنا پیار ایک پرندہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، اپنے پروں میں ڈھانپ لیتا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کو اپنے پروں میں ڈھانپ لو. اور ماں باپ کے لیے دعا بتائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اچھا اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا کہ یہ دعا پڑھو رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما. اللہ اتنا کہتا یہ بھی کافی تھا، لیکن آگے جملے کا اضافہ کیا گیا، کیا؟ کما ربیانی صغیرہ، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ ماں باپ نے تیرے اوپر بچپن میں بہت رحم کیا ہے، بہت ناز و نعمت سے پالا ہے، بہت نخرے سے پالا ہے. خود تو دھوپ میں جلتا رہا، سردی میں سسکتا رہا، گرم راتوں میں بلکتا رہا. تجھ پر جو تیرے باپ نے احسان کیے ہیں، اپنے رب سے یہی دعا کر اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. دیکھو مبذر کس کو کہتے ہیں یہ سمجھو. مبذر کہتے ہیں وہ کسان جو کھیت میں بیج ڈال رہا ہو. آپ لوگ کسان تو نہیں ہیں، لیکن جو کسان ہیں انہیں دیکھیں، جب کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے، بس بیج ڈالتا رہتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے. فرمایا گیا خرچ کرنے میں اتنا اسراف نہ کرو، کہاں حلال کہاں حرام کہاں ضرورت سے زیادہ، تو اتنے بھی اندھے نہ ہو جاؤ کہ تم اسراف کرنے لگو، تبذیر کرنے لگو، ضرورت سے زیادہ خرچہ کرو. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو فضول خرچی سے آدمی بچے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، لیکن آدمی بخیل بھی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد مثال دے کر کے فرماتا ہے کہ تم ایسے نہ بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے کر لو، یعنی ایسے کر لو، ایسے نہ ہو جاؤ اور نہ ایسے ہو جاؤ. ایسے ہونے کا مطلب اتنے بھی کنجوس نہ ہو جاؤ، نہ خود کھاؤ نہ اوروں کو کھلاؤ، اور اتنا زیادہ فضول خرچی نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ باقی ہی نہ رہے. تو میانہ روی اختیار کرو، نہ زیادہ بخیلی کرو نہ زیادہ فضول خرچی کرو. جہاں 10 روپے سے کام چل رہا ہے وہاں 15 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
اس کے بعد غور کرنا، فرمایا گیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، آئے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ، بڑی بری چیز ہے، اور بڑا برا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زنا کے کرنا تو دور کی چیز ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے آس پاس نہ بھٹکو۔ جانتے ہیں زنا کیوں اللہ نے یہ کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ؟ کیونکہ زنا اتنی خطرناک چیز ہے، یہ زنا کی جو سڑک ہے یہ انسان کی بہن تک چلی جاتی ہے، اس کی بیٹی تک چلی جاتی ہے، اس کی ماں تک۔ ایک فون کا ایک میسج، ایک فون کال آج انسان کو زنا کی دہلیز پر کھڑا کر رہا ہے، آج ایک میسج انسان کو زنا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بڑی بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور بڑا برا راستہ ہے۔ زنا سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے کام سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنی چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں، جتنی مخلوق اس دنیا کے اندر ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے تسبیح بیان کرنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ کن الفاظ میں تسبیح بیان کرتے ہیں؟ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ایک مفسر کہتا ہے کتنا بغیرت ہے وہ آدمی جو گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، کتنا بغیرت ہے وہ آدمی جو گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، اس کا گھوڑا تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا ہے۔ تو جتنی مخلوق اس دنیا کے اندر ہیں سب سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ پودے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ مشرکین نے اللہ کے رسول سے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، قُلْ أَمْرُ رَبِّي، آپ کہہ دیں کہ جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے اس کا مفصل جواب نہیں دیا، کیوں؟ معلوم یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہر سوال کا جواب دے، یا دے تو مفصل دے، کھول کر کے دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ روح کا مطلب کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ قل امر ربی، آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے ہے روح۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آئے نبی آپ کہہ دیں یہ سارے لوگ، سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لے آئیں، سارے انسان سارے جنات مل جائیں اور اس قرآن کی طرح ایک قرآن لے آئیں، کتاب لے آئیں، لا یأتون ابدا، وہ ہرگز اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے ہیں، لا یأتون ابدا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، سارے انسان اور جنات مل کر کے بھی قرآن نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کا ذکر فرمایا، اس کے بعد قرآن کا ذکر فرمایا۔ معلوم یہ چلا جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ جسم کے لیے روح ہے اور روح کی روح کیا ہے؟ قرآن ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو قرآن سے جڑیے، قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے۔ اس کے بعد کفار مکہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے
آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اپنے ساتھ فرشتوں کو رکھیے، بازار میں آئیں تو فرشتوں کے ساتھ آئیں، ٹہلے گھومیں تو فرشتوں کے ساتھ گھومیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی بڑی جاہلانہ بات ہے، بڑی جاہلانہ بات ہے۔ کیوں؟ مچھلی سمندر کے اندر رہتی ہے، مچھلی کا مسکن پانی ہے، اگر اسے باہر لاؤ تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، انسانوں کا مسکن زمین ہے، لہٰذا انسان ہی دنیا کے اندر رہے گا، انسان آسمانوں پر نہیں رہے گا، اور نہ فرشتے دنیا کے اندر رہیں گے۔ تو ان کا بڑا جاہلانہ یہ کہنا ہے کہ آپ فرشتوں کو بلا لیں اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے ٹہلا کریں۔ تو یہ 15ویں پارے کی چند آیات کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔